اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ. بیٹا ویڈیو نہیں بناؤ. اللہ فرماتے ہیں ہمیں پتہ ہے تم میں بہت سارے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں, اس قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. لیکن یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ جو انکار کرنے والے ہیں آج دنیا میں پنپ رہے ہیں, عزت بھی ہے, شہرت بھی ہے, دولت بھی ہے, ان کی بات دنیا میں سنی جاتی ہے, لیکن انہوں نے ٹکر کس سے لی ہے؟ کائنات کو بنانے والے سے. تو لہذا دنیا میں تو چونکہ یہ دارالامتحان ہے, ایگزامینیشن ہال ہے, آخرت میں یہ انکار حسرت کا سبب بنے گا, افسوس کا سبب بنے گا. وَفَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ. آپ کو پتہ ہے مذہب کا انکار ہوتا کیوں ہے؟ مذہب کا انکار ہوتا کیوں ہے؟ مذہب کا انکار جب بھی پیغمبر دنیا میں آئے تو قرآن کہتا ہے غریبوں نے انکار نہیں کیا. زیادہ تر غریب تھے جو پیغمبروں پر ایمان لائے. انکار دو طبقے نے کیا ہے, بلکہ تین طبقے نے. وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ. قرآن میں یہ لفظ بہت ہے. وہ لوگ جن کے ہاتھ میں حکومت کی باغ ڈور تھی, جو اونچی اونچی پوسٹوں پر تھے, تو 17 سے لے کے 22ویں گریڈ تک کے آفیسرز تھے. اس زمانے کے جو بھی 17 گریڈ کا ہوتا ہوگا بھائی, اور اس زمانے کا 17 والا آج کے 17 والے جیسا نہیں ہوتا تھا, وہ سچی مچی کا ہوتا تھا. آج کا 17 والا کا تو اپنے گھر میں آفیسر نہیں ہے. خیر یہ پھر سیاسی باتیں شروع ہو جائیں گی. تو وقال الملا, قوم کے بڑے لوگوں نے انکار کیا ہمیشہ, جن کے ہاتھ میں حکومت کی باغ ڈور, جن کی بات سنی جاتی تھی, جن کی سوسائٹی میں کوئی ویلیو تھی. نمبر 2 کس نے انکار کیا؟ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ. تمام پیغمبروں کو یہ کہا گیا مالداروں کی طرف سے کہ ان غریبوں کو آپ اپنی محفل سے نکالیں, ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ کی بات نہیں سنیں گے. یہ قوم کے پس لوگ ہیں, یہ کیوں آ رہے ہیں؟ اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہماری ویلیو کم ہو جائے گی. ان کو ہٹا دیں, آپ ان کو نہ آنے دیں اپنی محفلوں میں, پھر ہم آپ کی بات سنیں گے. تو دوسرا کون سا طبقہ تھا جس نے انکار کیا؟ جس کے پاس دولت. سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا سب نے انکار کیا. سورہ مومن جو 26ویں پارے میں یا 25ویں پارے میں, اس میں اللہ نے بتایا کہ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ. فرعون میں محل میں کچھ لوگ جو سرکاری عہدوں پر تھے وہ بھی ایمان لے کر آئے, لیکن بہت بولو تھوڑے, میجورٹی بے ایمان. تو یہ شروع سے ہی آ رہا ہے بھائی, جو حکومت چلانے والے اکثر کیا ہوتے ہیں, یہ شروع سے کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے یہ. تو آپ خام خامے اپنے ان بڑوں کو برا بھلا کہہ کے اپنی زبانیں خراب کرتے ہو. آپ بن گئے تو آپ بھی ویسے ہی, اللہ نہ کرے یعنی خطرہ اس بات کا ویسے ہی ہو جاؤ. تو شروع سے ہی چلا آ رہا ہے, پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں نا. تیسرا وہ طبقہ جس نے پیغمبروں کا سب سے زیادہ انکار کیا, وہ کون تھے؟ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ. اللہ کہتے ہیں جن کے پاس علم تھا نا, جب پیغمبروں نے انہیں اللہ کی طرف بلایا تو وہ جو علم اور نالج ان کے پاس تھی, اس نالج کی بیس پر فریحو اترانے لگے, تکبر میں آ گئے. فرحت کا معنی ہوتا ہے خوش ہونا, لیکن یہاں خوش ہونا مراد نہیں ہے. بعض دفعہ اترانے کو بھی کیا کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, نہیں اترانے کی ضرورت نہیں ہے, ورنہ خوش ہونا تو اچھا کام ہے اگر کوئی نعمت آپ کو ملی ہے. تو یہاں فرحت کا مطلب وہ فرحت نہیں ہے جو لڑکیوں کے نام ہوتے ہیں فرحت. یہاں فرحت کا مطلب وہ فرحت ہے جو اترانے کے, تکبر کے معنی میں, شو بازی کے معنی میں. جیسے آج 3 طبقات ہیں. وَفَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ. قرآن کہتا ہے جب پیغمبروں نے دعوت دی تو جن قوموں کے پاس نالج تھی, اس نالج کی بیس پہ وہ اترانے لگے, تکبر میں آ گئے, اور انہوں نے پیغمبروں کی دعوت کا انکار کر دیا.
کتنے طبقے ہوئے؟ جن کے پاس نالج، اس کا مطلب جاہل لوگ ایمان لا رہے تھے، یہی مطلب ہوا نا. وہ طبقہ جس کے پاس دولت تھی، اس کا مطلب غریب ایمان لا رہا تھا. زیادہ تر غریبوں میں بھی کافر بھی تھے، ایسا نہیں ہے. جس کے پاس عہدہ تھا وہ کافر تھا، اس کا مطلب جن کے پاس عہدہ نہیں ہے وہ. خلاصہ یہ نکلا کہ جو طبقہ جاہل، جو طبقہ غریب، جس کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے وہ ایمان لا رہے ہیں، اور جس کے پاس کوئی کوالٹی ہے، کوئی عہدہ ہے اور پیسہ ہے اور نالج ہے، یہ طبقہ پیغمبروں پر ایمان زیادہ لا رہا ہے. یہ تو حیرت کی بات ہے یار. جو انٹلیکچوئل قسم کا طبقہ ہوتا ہے وہ تو یہ تین ہی ہوتے ہیں، جن کے پاس نالج ہو، جن کے پاس پیسہ ہو، جن کے پاس عہدہ ہو. تو یہ تو کامیاب ہے کہ نہیں ہے؟ ابے بھائی تمہارے پاس نہ پیسہ ہے، یہ دیکھو اس کو ہنسی آئی ہے بچے کو، اس کو لگا کہ اس کی بات کر رہا ہوں. حیرت کی بات ہے یار، یہ تو دنیا کا ناکام ترین طبقہ ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے جب بھی پیغمبروں نے دعوت دی ہے نا تو کامیاب یہ طبقہ ہوا ہے، وہ سارے ناکام ہو گئے. اس کا مطلب میرے بھائی دنیا ہمیں کسی اور ٹریک پہ لے کے جا رہی ہے، اللہ ہمیں کسی اور ٹریک پہ لے کے جا رہا ہے. یہی جو دماغ میں بھرا ہوا ہے نا، سکسیس، کامیابی، یہی ہم اپنی کھوپڑی شریف سے یہ نکالنا چاہتے ہیں. یہ جو معذرت کے ساتھ جس چیز کو ہم پیار سے بھوسا کہتے ہیں نا، بھوس بھرا ہوا ہے. میں آپ کی احترام میں بھوس کا لفظ تو استعمال نہیں کروں گا کہ آپ کے دماغ میں بھوس بھرا ہوا ہے، یہ بالکل مناسب نہیں ہے ایسے الفاظ کہنا، لیکن بھرا ہوا یہی ہے. بھرا ہوا کیا ہے؟ یہی. اگرچہ اس کو یہ کہنا نہیں چاہیے، انسلٹ کسی کی جائز، میں سمجھتا ہوں، میں اپنے آپ کو بھی شامل کر لیتا ہوں. ہم سب کے دماغوں میں یہ بھوس بھرا ہوا ہے کہ عہدہ اس سے کامیابی، دولت اس سے کامیابی، اور نالج اس سے کیا ہوگی؟ کامیابی. ان کی نفی نہیں ہے اسلام میں بھی اس کی طرف آتا ہوں کہ یہ کامیابی کی سیڑھیاں ضرور ہیں. جس کے پاس یہ تین چیزیں ہوتی ہیں، اگر وہ ان تین چیزوں کو صحیح استعمال کرے تو اس کے کامیابی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. لیکن جس کے پاس یہ تینوں چیزیں ہوں وہ ان کو صحیح استعمال نہ کرے تو ناکامی کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں. تو یہ کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی کے ذرائع ہیں. اگر ان کو صحیح طرح سے استعمال کرو گے تو آپ پھر بہت زیادہ کامیاب ہو. جیسے ابو بکر کے پاس نالج بھی تھی، عہدہ بھی تھا، عرب کے سردار تھے، دولت بھی تھی، تو پیغمبروں کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا ہوا؟ حضرت ابو بکر کا ہوا. اچھا یہاں نالج سے کون سی نالج مراد ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے پیغمبروں نے جب دعوت دی تو جن کے پاس علم تھا وہ اترانے لگے. کیا غلط علم تھا ان کے پاس؟ غلط علم کو قرآن علم نہیں کہتا. جہاں علم کہے گا نا اس سے متبادر یہی ہے تو صحیح نالج تھی. یہاں نالج سے کون سی نالج مراد ہے؟ کیا دین کی نالج ان کے پاس تھی؟ یہاں مراد ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی نالج جو ان کے پاس تھی، پیغمبروں کے پاس نہیں تھی. تو وہ اتراتے تھے کہ گھر بنانا ہمیں آتا ہے، پہاڑوں کو تراش کے پورے محل کھڑے کر دینا ہمیں آتا ہے. ہمارے ہاں حکیم جالینوس جیسے طبیب پائے جاتے ہیں جن کو جڑی بوٹیوں کا پتہ ہے کہ اس جڑی بوٹی کے کھلانے سے یہ فائدہ ہوگا، اس کے کھلانے سے یہ فائدہ ہوگا. ہمارے یہاں بڑے بڑے ماہرین فلکیات ہیں جو بتاتے ہیں کہ کل اتنے بج کے اتنے منٹ پہ سورج طلوع ہوگا. اس زمانے کا جو بھی بج کر ہوگا، جو بھی اس زمانے میں ٹائم کا معیار تھا، اور سورج اتنے دنوں میں پورا چکر مکمل ہوا. فلکیات کا علم تو بہت پرانا ہے، صدیوں پرانا ہے. ہم جب دنیا میں کہیں ٹریولنگ کرتے ہیں ہم بتاتے ہیں کہ کتنے ڈگری سے آپ نے مشرق کی طرف سفر کرنا ہے، کتنے ڈگری مغرب کی طرف سفر کرنا ہے تو فلاں کنٹری میں پہنچو گے. ستاروں کی مدد سے سمندروں میں سفر ہم جانتے ہیں. تو یہ تمام علوم جو اللہ نے ان قوموں کو دیے تھے، قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، قوم نوح، وہ تمام لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی اور میڈیکل سائنس کے ان علوم پر اتراتے تھے اور پیغمبروں کا مذاق اڑاتے تھے. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ بالکل یہی اسٹائل آج کل کے لبرلز لوگوں کا ہے کہ ان مولویوں کو آتا کیا ہے، ان مولویوں کو آتا کیا؟ بالکل بھی نہیں آتا. ہمارے پیٹ میں درد ہوتا ہے، مجھے تو نہیں آتا کہ پیٹ کا علاج کیسے ہوتا ہے، کیونکہ میں نے پڑھا ہی نہیں ہے.
وَفَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ، اللہ کہتے ہیں ان کے پاس جو نالج تھی، میں نے بتایا اس نالج سے مراد دین کی نالج نہیں ہے. اس سے کون سی نالج مراد ہے؟ سائنس ٹیکنالوجی کی نالج، میڈیکل سائنس کی نالج، ہنر کی نالج. اور قرآن کہتا ہے اتنی نالج تھی وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، اللہ کہتے ہیں تم لوگ ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے. یقین نہ آئے احرام مصر جا کے دیکھ لو. آپ میں مصر گیا تو انشاءاللہ ولاگ بناؤں گا، دکھاؤں گا. آپ یوٹیوب پہ دیکھ لو. اتنے بڑے بڑے پتھر بغیر جوڑ کے کس نے یہاں لا کے رکھے بھائی؟ کون سی کرینیں تھیں جنہوں نے پہاڑوں پہ اتنے بڑے بڑے پتھر لا کے رکھے ہیں؟ اور وینٹیلیشن کا ایسا خاندانی انتظام کہ ٹیمپریچر مینٹین رہے. یہ عجوبہ ہے. ایسی کتنی چیزیں تو ختم ہو چکی ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ ہم نے جو ان کو ترقی دی تھی تم اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے. اتنی ترقی دی تھی اللہ تعالیٰ نے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ ترقی، یہ ٹیکنالوجی، یہ نالج، یہ سرداری، یہ دولت ان کے کام نہیں آئی. تو ہوتا پتہ ہے کیا؟ انسان کی نفسیات ہی ہے. اچھا انہوں نے پیغمبروں کو جو تانے دیے، وہ تانے کیا دیے ان قوموں نے؟ سب کا ایک ہی تانا تھا، وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، تم ہماری طرح کے انسان ہو. وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہیں ہمارے اوپر کوئی فضیلت ہو. کیا مطلب؟ میں اگر 16واں گریڈ کا ہوں، تم 17 کے ہوتے تو میں تمہاری بات سنتا. میں اگر 1 لاکھ کماتا ہوں، پیغمبر اگر 1.5 لاکھ کماتے تو میں آپ کی بات بولو سنتا. میرے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کی اتنی نالج ہے، میں بیماروں کا علاج کر سکتا ہوں. میں حکیم جالینوس کا شاگرد رہا ہوں. آپ بیماروں کا علاج نہیں کر سکتے. تو کسی بھی طرح سے آپ کو ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے، تو ہم آپ کو اپنا سردار کیوں بنائیں؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بالکل یہی اسٹائل آج کل کے لبرلز کا ہے یا نہیں ہے؟ وہ علماء کی اتباع سے جو عار محسوس کرتے ہیں، ذلت اور شرمندگی محسوس کرتے ہیں، انہی بیسس پہ کرتے ہیں، انہی بیسس پہ. اور گورے کو جو فالو کیا جاتا ہے، غیر مسلموں کو، جو اہل مغرب کو جو فالو کیا جاتا ہے، ویسٹرن کلچر کو جو فالو کیا جاتا ہے، انہی 3 بیسس پہ کہ ان کے پاس دنیا کی حکومت بھی ہے، نمبر 2 معاشی ترقی جو دولت وہ بھی ہے، اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی نالج بھی کس کے پاس ہے؟ ان کے پاس ہے. یہ 3 چیزیں ان کے پاس ہیں، جس کی وجہ سے ہم علماء کو چھوڑ کے فالو کس کو کرتے ہیں؟ مغرب کو، انگریز کو فالو کرتے ہیں ہم، کہ یار 3 چیزیں ان کے پاس ہیں. وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، علماء کے بارے میں کیا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے. اور گورے کے بارے میں کیا؟ کہ آپ کو ہم پر بہت فضیلت ہے. نمبر 1 قوم کی سرداری بھی کس کے ہاتھ میں؟ دنیا کی آپ کے ہاتھ میں. نمبر 2 معیشت بھی کس کی مضبوط ہے؟ ڈالر آپ کا 307 پہ پہنچ گیا. آج 307 ہے، کون سا چل رہا ہے بھائی؟ 315 پہ. میں تو خوش ہو رہا تھا. 325 پہ پہنچ گیا. معیشت ان کی مضبوط، سمجھ رہے ہو؟ اور ٹیکنالوجی اور سائنس، ہماری یونیورسٹیوں میں جتنی سائنس اور ٹیکنالوجی اور میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، کسی ایک کتاب کا رائٹر دیکھا عبدالستار بھائی؟ اور قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ 3 ہی طبقے ایسے تھے جنہوں نے خدا سے دشمنی لی پیغمبروں کے مقابلے میں. تو میرے بھائی کس کو اپنا باپ بنا رہے ہو؟ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے، جس کو خدا جگہ جگہ ناکام کہہ رہا ہے، اللہ پیغمبروں کے مقابلے میں کھڑے ہونے والا طبقہ، تباہ برباد ہونے والا طبقہ، دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام، آپ اس کو صرف کامیاب نہیں کہہ رہے بلکہ آپ اس کو اپنا باپ مان رہے ہو. ہماری خواتین پردہ کیوں نہیں کرتی؟ ویسٹرن کلچر سے یہ بے پردگی آئی ہے، کیونکہ وہ پردہ نہیں کرتی. جب وہ بے پردہ ہو کے اتنی ترقی کر سکتی ہیں، خواتین کہتی ہیں تو ہمیں پردے کی کیا ضرورت ہے؟ انگریزوں کی داڑیاں ہوتی ہیں، کہتے ہیں یار جب وہ بغیر داڑھی کے چاند پہ پہنچ سکتے ہیں تو یہ مولویوں نے ہمیں داڑھیوں میں کیوں الجھایا ہوا ہے؟ پیغمبروں پہ 3 اعتراض. نمبر 1 آپ کے پاس نالج بھی کم، نمبر 2 آپ قوم کے سردار بھی نہیں ہیں، نمبر 3 آپ کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، نمبر 4 آپ کی باتیں بھی سائنسدان نہیں مانتے. وہ باتیں کیا ہیں؟ ہیہاتا لما توعدون ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون. یہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم جب مر جاتے ہیں اور ہڈیاں ہو جاتے ہیں، بوسیدہ ہو کے گل سڑ کے ختم ہو جاتے ہیں، دوبارہ ریپیئرنگ ہوگی اور دوبارہ ہم انسان بن کے خدا کے سامنے
کھڑے ہو جائیں گے. تو کہتے ہیں باتیں تو سنو کس قسم کی کر رہے ہیں. آج تک کوئی ڈاکٹر, حکیم, سائنسدان اس بات کا دعوے دار نہیں گزرا. ہی ہاتھ لما توعدون. ارے عقل سے بہت ہی دور کی باتیں کر رہا ہے. جیسے ہم کراچی میں کہتے ہیں نا, جب کوئی الٹی بات کر, کہتے ہیں بھائی تو بہت ہی بڑی پھینک دی ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یار تو بہت ہی الٹی بات کر رہا ہے تو. ہی ہاتھ قرآن کی آیت ہے. ہی ہاتھ تعجب, بہت عقل سے بعید بھائی, بہت ہی دور. یہ تو بالکل سائنس اور ٹیکنالوجی کا کوئی دعویٰ اس سے میچ کرتا ہی نہیں ہے. آج تک کسی سائنسدان نے ہلکا سا بھی اشارہ نہیں کیا. نیوٹن کہہ کے چلا جاتا ہے کہ ہم جب مر جاتے ہیں امکان ہے کہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. ہوں گے نہیں ہوں گے ایک الگ بات ہے, لیکن پاسبل ہے. نیوٹن نے کہا امپاسبل, آئنسٹائن نے کہا امپاسبل. تمام لوگوں سے ایک ٹیکنیکل فالٹ ہو رہا ہے. اس ٹیکنیکل فالٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہی فالٹ آج بھی ہے, اور ہمارا جو سیکولر اور لبرل طبقہ ہے وہ اسی فالٹ کا شکار ہے, جس کی وجہ سے پیغمبروں کی دعوت کو سمجھ نہیں پا رہا اور اگنور کر رہا ہے, ہلکا لے رہا ہے. اللہ کہتا ہے وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. اس دعوت کو ہلکا مت لو, یہ قیامت کے دن تمہارے گلے پڑ جائے گی. یہ ہلکا مت لو اس کو. اس بیس پہ تم ہلکا لے رہے ہو کہ دعوت دینے والے نہ سائنسدان ہیں, نہ دولت ہے, نہ ان کے جناب کوئی حکومت ہے ان کے پاس, اور ان کے باتیں بھی کیا ہیں کہ مرو گے تو عذاب قبر ہے, پھر آخرت میں خدا کے سامنے جواب دینا ہے. تو یہ اس بیس پر ان باتوں کو ہلکا مت لو. وجہ کیا ہے؟ دیکھو, جس کا جو کام ہوتا ہے نا, یہ ضروری ہے کہ وہ اس کام میں ایکسپرٹ ہو. ہر کام میں اس کا ایکسپرٹ ہونا ضروری نہیں ہے. اور جو دعویٰ کرتا ہے نا, اس کے دعوے کرنے والے کی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے. جو اس کے دعوے کو نقل کر رہا ہے اس کی حیثیت کو نہیں اس کی اتنی حیثیت دیکھی جائے گی کہ یہ دعویٰ نقل کرنے میں سچا ہے یا جھوٹا. جھوٹ تو نہیں بول رہا کہیں ہے, اتنی حیثیت دیکھی جائے گی. سفیر میں صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ سچا ہے یا جھوٹا. جھوٹا ہے اس کا مطلب یہ سفیر ہے نہیں, جھوٹ گڑ رہا ہے. سچا ہے تو سفیر ہونا ثابت ہو گیا. اب جب سفیر ہونا ثابت ہو گیا تو سفیر کی جتنی باتیں ہیں وہ سفیر کی نہیں ہوتی. وہ سفیر جس کا پیغام لے کر آتا ہے اس کی باتیں ہوتی ہیں. پیغمبر ساری زندگی یہی سمجھاتے رہے کہ ہم نے کب کہا کہ ہمیں تم پر سائنس اور ٹیکنالوجی میں فضیلت ہے؟ ہم نے کب کہا کہ ہمارے پاس کوئی حکومت اور سرداری ہے؟ ہم نے کب کہا کہ ہم جو ہے ہمارا کوئی گریڈ ہے اونچا؟ ہم نے کب کہا؟ ہم سفیر ہیں بنانے والے کے, جو کریٹر ہے اس نے ہمیں بھیجا ہے. جو بھیجنے والا ہے وہ تمام علوم میں تم سے برتر بھی ہے. تم 18ویں اور 22ویں گریڈ کی بات کر رہے ہو, اس کی حکومت پوری کائنات پر ہے. جب چاہتا ہے کن کہتا ہے اور کام ہو جاتا ہے. اس کے علم اور قدرت سے کوئی چیز خارج نہیں ہے. اور وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, دولت کی بات کرتے ہو, سارے خزانے کس کے ہیں؟ خدا کے پاس ہیں. ہم سفیر ہیں اس کے. بھائی یہ الزام ہم پہ نہیں لگاؤ, یہ کس پہ لگاؤ؟ اس پہ لگاؤ. اور جو دعویٰ ہے نا کہ موت کے بعد زندگی, تم کہہ رہے ہو سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے. سائنسدان سے جا کے ان کو بھی یہ بتاؤ کہ ہم دعویٰ نہیں کر رہے کہ ہم زندہ کریں گے. ہم پیغام پہنچا رہے ہیں کس کا؟ جس نے ہمیں پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں کروں گا. اے اللہ, سائنسدان تو اس بات کو نہیں مانتے. سائنسدان تو کہتے ہیں پاسبل نہیں ہے. خدا کہتا ہے اس سائنسدان کو جا کے بولو اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. کیا یہ چند سال پہلے منی کا قطرہ نہیں تھا؟ آج یہ خدا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے. من یحیی العظام وہی رمیم. بھلا کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب وہ بوسیدہ ہو کے گل سڑ جائیں گی؟ قل یحییھا الذی انشاھا اول مرہ. اس سائنٹسٹ کو بتا دو وہی پیدا کرے گا جس نے تجھے ماں کے پیٹ میں منی کے قطرے سے پیدا کیا تھا. جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ, وہ ہر طرح سے پیدا کر سکتا ہے. خدا کہہ رہے کون کرے گا؟ میں کروں گا. فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا, تو یہ کہیں گے کون زندہ کر سکتا ہے؟ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, ان سے کہہ دو جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا. صدیوں تک لوگ اس جواب کے سامنے عاجز آ جاتے تھے, کہتے تھے اس کا ہمارے پاس کوئی جواب بولو نہیں. اب انسان نے ہٹ دھرمی کی انتہا کی, بدتمیزی کے عروج پہ پہنچ گیا. اب انسان, اس نے کہا ہمیں خدا نے پیدا بولو نہیں. یہ ایسا کفر جو صدیوں پہلے پایا جاتا تھا لیکن بہت کم,
اس کو کسی نے مانا ہی نہیں, مشرکین نے نہیں مانا اس کو, قوم صالح قوم عاد نے نہیں مانا, سب مانتے تھے کوئی ہے بنانے والا, کوئی ہے بنانے والا. لہذا ان سے جب کہا جاتا ہے جس نے تمہیں فرسٹ ٹائم بنا دیا, منی کے قطرے سے انسان بنا دیا, وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے, یہاں کہ وہ کیا ہو جاتے تھے, عاجز. اب صرف اتنی بات رہ گئی کہ یہ نوح علیہ السلام یا عاد علیہ السلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی خدا کا پیغام پہنچا رہے ہیں, تو ظاہر ہے خدا جھوٹ نہیں بول سکتا, وہ کرے گا دوبارہ زندہ, وہ طاقت بھی رکھتا ہے, جو ہمیں پہلی دفعہ بنا دیا دوبارہ بھی. اب صرف یہ تحقیق رہ گئی کہ یہ خدا کے پیغمبر ہیں یا نہیں ہے. تو اللہ نے ان کے معجزے دکھا کے, ان کی سیرت دکھا کے ثابت کر دیا کہ یہ کس کے سفیر ہیں, یہ اللہ کے سفیر ہیں. اب کیا ہوا, انسان نے ہٹ دھرمی کی انتہا, اب چونکہ اس کے پاس نالج بھی زیادہ آ گئی, عہدے بھی, پہلے کافر کے پاس اتنی نالج نہیں تھی ٹیکنالوجی اور سائنس کی, اب زیادہ نالج آ گئی. اب اس نے کہا, جب آپ کافر سے کہو گے نا, سائنٹسٹ سے, وہ کہے گا کون دوبارہ زندہ کرے گا, تو آپ کہو گے وہی جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا, تو وہ بدتمیزی کی انتہا پہ پہنچے گا, ہٹ دھرمی کی, ایسا کفر کرے گا جس کو ماضی میں قبول نہیں کیا گیا, کافر نے بھی قبول نہیں کیا. اس نے کہا میں آٹومیٹیکلی خود سے پیدا ہوا, اور اتنا بڑا جھوٹ بول کے یونیورسٹیوں کا سلیبس بنا دیا اس کو, اور ان سائنسدانوں کو بڑے احترام سے دیکھا جانے لگا. انہیں کہا جانے لگا کہ انہوں نے انسانوں کی ایسی بڑی خدمت کی ہے کہ ایسے جیسے بچے کو کہا جائے تو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے آٹومیٹیکلی, تو یہ بچے کی خدمت ہو رہی ہے یا باپ کی توہین ہو رہی ہے؟ بولو نا. ہم ان سائنسدانوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. پہلے سائنس سے یہ عقدہ حل نہیں ہو رہا تھا یہ کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی, ہم اور آپ پیدا کیسے ہوئے, گھوم پھر کے آتے تھے بھائی کوئی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا, کوئی ہے جس نے مجھے اور آپ کو بنایا. ہم کہتے ہیں آج سائنسدانوں, ڈاروین جیسے سائنسدانوں نے یہ عقدہ حل کر دیا بھائی, انہوں نے بتا دیا کہ ایسے پیدا ہوئے ہیں, یوں ہوا پھر یوں ہوا پھر یوں ہوا پھر ہو کے وسیم بھائی, غفار بھائی, ستار بھائی وجود میں آ. حالانکہ یہ ایسی انسلٹ خدا کی اس سے پہلے کبھی بھی, بولو نا, نہیں ہوئی. ایک باپ کہہ رہا ہے اپنے بیٹے سے میرے حقوق ہیں, میں تمہارا باپ ہوں, یہ کرو وہ کرو. آپ کہہ رہے ہو تو میرا باپ تو ہے, لیکن باپ کے یہ حقوق ہوتے نہیں ہیں. پہلے یہ والا کفر تھا. اللہ پیغمبروں کو بھیجتا کہ میرے یہ حق ہیں, لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے تو ہیں, وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اے نبی آپ ان سے پوچھو کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, بیک زبان ہو کے کہیں گے کس نے, اللہ نے. ہندو کہے گا بھگوان نے, کوئی مختلف ناموں سے, لیکن جائیں گے کس کی طرف, گاڈ کی طرف, لیکن اس کے حقوق نہیں مان رہے. اب ایسا کفر ہوا کہ باپ کہہ رہا ہے میں باپ ہوں, میرے یہ حکام ہیں. پہلے آپ کہتے تھے آپ باپ ہیں لیکن باپ کے یہ حقوق ہے نہیں. اب آپ نے کیا کہا, میں مانتا ہی نہیں کہ آپ میرے باپ ہوں. یہی کس کے ساتھ ظلم ہوا ہے, خدا کے ساتھ لوگوں نے ظلم کیا ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. اللہ نے کیا کہا تھا کہ جب پیغمبروں نے کہا تم دوبارہ زندہ ہوگے, لوگوں نے کہا ہی ہاتا لما توعدون, یہ تو عقل سے بہت بعید ہے, یہ پاسبل نہیں ہے. تو پیغمبروں نے کہا عقل سے بعید جب ہوتا جب میں زندہ کرتا, زندہ کون کرے گا, اللہ. تو وہ کہتے یہ کیسے ممکن ہے, اللہ کیسے کرے گا, تو جیسے پہلی دفعہ اللہ نے تجھے کر دیا. پانی کے قطرے میں آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, گردے, پھیپھڑے, کلیجی بنایا کہ نہیں بنایا, اور جب پیدا ہوا ماں کی چھاتیوں میں کیا بنا دیا, دودھ پیدا کر دیا. یہ سارے کام آٹومیٹکلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہو جائیں, کھربوں سال میں نہیں ہو سکتے. یہ صرف قرآن میں نہیں ہے, تورات میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے, جتنی آسمانی کتابیں ہیں سب کا یہی اسٹائل ہے. کیوں, یہ موضوع پیغمبروں کا ہے جو خدا کے سفیر ہیں, یہ سائنسدانوں کا موضوع نہیں ہے. کسی فزکس, کیمسٹری کی کتاب میں, میڈیکل سائنس کی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوگا کہ خدا اس طریقے سے انسانوں کو بناتا ہے, جو اس طرح بناتا ہے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. یہ سائنس کا ٹاپک نہیں ہے. لہذا پیغمبر سائنس کو نہیں چھیڑتے, وہ جو ان کا ٹاپک ہے اس کو فوکس کرتے ہیں. تو پیغمبروں نے کہا تم ہم پہ 3 اعتراض کر رہے ہو کہ پیسہ نہیں ہے, تو پیسہ نہ ہونے کا اعتراض اس سے کیا جاتا ہے جس کو کاروبار میں شریک کر رہے ہو آپ. کیا ہو گیا بھائی, میں آتا ہوں کہ یار میں آپ کے ساتھ بزنس کرنا چاہتا ہوں پارٹنرشپ پہ, آپ کہو کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, معقول اعتراض ہے. میں کہوں بھائی میں آپ کے رشتہ کرنا چاہتا ہوں, آپ کہو آپ کے پاس پیسہ, میں کر نہیں رہا, یہ ویسے ہی مذاق کر رہا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں سچی مچی میں آپ کو کہیں 5ویں کے چکر میں تو نہیں ہے کہیں.
مثال دے رہا ہوں, آپ کہو گے بھائی آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, ہماری بیٹی پیسے والی ہے. میں لمس یونیورسٹی میں جاتا ہوں کہ جی میں نے یہاں کیمسٹری پڑھانی ہے, وہ کہیں گے آپ کے پاس کیمسٹری کی نالج نہیں ہے, بجائے اعتراض بنتا ہے. میں جاتا ہوں, میں بولتا ہوں بھائی یہ چور کو پکڑ کے میں اس کا ہاتھ کاٹوں گا, لوگ کہیں گے آپ کے پاس عہدہ نہیں ہے, آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے قانون کی, آپ کوئی تھانے کے کوئی ایس ایچ او صاحب نہیں ہے آپ, بجائے کہ میں کہوں گا خدا دوبارہ انسانوں کو زندہ کر سکتا ہے. اب یہ اعتراض کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, آپ کے پاس نالج نہیں ہے, آپ کے پاس جناب کوئی عہدہ نہیں ہے, یہ بیہودہ سوال ہوں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور یہی بیہودہ سوال کس پہ کیے گئے تھے؟ پیغمبروں پہ, کہ یہ وہی کچھ کھاتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں. او بھائی اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ وہی کھاؤ یا نہیں کھاؤ. تو قرآن کی آیت پڑھ کے بیان ختم کرتا ہوں. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن نُطْفَةٍ, اللہ کہتے ہیں فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ, اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا. کیسے؟ ماں باپ جو خوراک کھاتے ہیں جس سے اسپرم بنتے ہیں, وہ خوراک کہاں سے آتی ہے؟ مٹی سے. مٹی ہے, کھیت ہیں, اس میں نہ خربوزہ ہے نہ گھاس پھوس, کچھ بھی نہیں, پانی گوبر کے ملاپ سے اسی مٹی سے خربوزے پیدا ہوتے ہیں, گندم پیدا ہوتی ہے, گھاس پیدا ہوتی ہے, وہ گھاس جانور کھاتا ہے, اس سے گوشت پیدا ہوتا ہے, دودھ. ماں باپ یہی خوراک جو مٹی سے چینج ہو کے آئی ہے یہ کھاتے ہیں, اس سے ثم من نطفہ, قرآن کہتا ہے مٹی کو خوراک میں بدلتا ہوں, خوراک کو پھر نطفہ میں منی کے قطرے میں تبدیل کرتا ہوں. ان تینوں میں آپ کو کوئی مناسبت نظر نہیں آئے گی. لیب میں لے جا کے اب تک بھی سائنسدان تیار نہیں کر سکتے کہ مٹی سے خربوزہ بنائیں, خربوزے سے منی کا قطرہ بنا دیں. اب تک کوئی سائنسدان نے بنایا؟ بنا بھی دے کروڑوں سال کے بعد. جب تم اتنی محنت سے بنا رہے ہو تو بے جان مادے نے خود کو ایسے کیسے ڈیزائن کر لیا؟ ابے دنیا میں سب سے ذہین انسان ہے یا نہیں ہے؟ جب وہ اب تک نہیں یہ کام کر سکا تو انسان جو ایک بے جان چیز سے شروع ہوا, وہ بے جان چیز انسان پہ آ کے منتج کیسے ہوئی؟ اس میں اتنی ذہانت کہاں سے آ گئی کہ وہ ایوالو ہوتے ہوتے اتنا خوبصورت انسان بن جائے؟ اس کے لیے کھوپڑی چاہیے جو اس مادے کے پاس نہیں تھی. سمجھتے ہو؟ ہے تو انسان کے پاس بھی نہیں جس طرح کی باتیں کر رہے وہ. اب کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ہم نے تمہیں پہلے مٹی سے بنایا, ثم من نطفہ, پھر اس مٹی کو ہم نے چینج کیا. ثم کا لفظ بتا رہے دوسرا کام بڑا عجیب ہے, نطفہ منی کا قطرہ بنا دیا. ثم من مضغہ, ثم من علقہ, پھر ہم نے اس سے جمع ہوا خون بنایا. اس منی کو دیکھو اور ماں کے پیٹ میں جو خون کا لوتھڑا بنتا ہے اس بلڈ کو دیکھو. ثم من مضغہ, پھر ہم نے اس سے گوشت بنایا. یہ کروڑوں اربوں سال کا پروسیس بولو نہیں ہے, یہ چند مہینے میں ہو رہا ہے. 4 مہینے تو پورا بچے کا اسٹرکچر بن چکا ہوتا ہے, وہ پورا بچہ 4 مہینے کے اندر اندر ہو رہا ہے. ثم من مضغہ, اور پھر قرآن کی دوسری آیت کیا ہے؟ مخلقۃ وغیر مخلقۃ, پھر ہم جس کو چاہتے ہیں معذور رکھتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں اس کا اسٹرکچر کمپلیٹ کرتے ہیں. فکسونا العظام لحما, پھر اسی میں ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں, ایک خاص طریقے سے ہڈیاں. کتنے جوڑ جوائنٹ بننا شروع ہوتے ہیں یار. کون ڈینٹنگ پینٹنگ لے کے کون کام کر رہا ہے, کیسے جوائنٹ. یہ اب تک جو آرٹیفیشل ہاتھ ہے وہ انسانی ہاتھ کا آلٹرنیٹ بولو نہیں, جڑ ہی نہیں رہے سائنسدانوں سے نا اس طرح سے جیسے اللہ نے ہڈیاں ماں کے پیٹ میں جوڑی ہیں. ریڑھ کی ہڈی کے جیسے اللہ نے جوڑا ہے نا ایک ایک گیپ, اور جس طرح سے ریڑھ کی ہڈی کو ایڈجسٹ کیا ہے اب تک اس طرح سے نہیں ہو پا رہا. اللہ کہتے ہیں ساری ہڈیاں وڈیاں گوشت چڑھا دیا اس کے اوپر. ثم انشأناه خلقا آخر, جب تیار ہو گیا پھر ہم نے اس کو نئی تخلیق میں پیدا کیا. کیا مطلب؟ اس میں جان ڈال دی ہم نے. سنتا, دیکھتا, سمجھتا. ابھی بھی روبوٹ بن کے نہیں آ رہا بے جان کہ اسے کوئی ریموٹ کنٹرول سے کنٹرول کرے گا. نا, خود سے سنتا بھی ہے. ڈیجیٹل کیمرے جو اس کی کھوپڑی میں فٹ کر دیے, وہ کیمرے ایسے نہیں ہیں کہ جیسے یہ جو ہمارا کیمرہ ہے نا, بار بار میں بتاتا ہوں, یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے. سائنسدانوں سے ہم نے خود سنا ہے, کاپی سائنسدانوں نے بنائی, خود نہیں بنی. اوریجنل خود کیسے بنا؟ اللہ کہتے ہیں ثم انشأناه خلقا آخر, پھر ہم نئی تخلیق میں اس کو پیدا کرتے ہیں. ایسے رو رہا ہوتا ہے باہر, پہلے منی کا قطرہ تھا, نہ سنتا نہ دیکھتا نہ بولتا, اب پیدا ہوا, سنتا بھی ہے, دیکھتا بھی ہے,
بولتا بھی ہے کچھ پتا نہیں ہے لیکن یہ پتا ہے مجھے دودھ کہاں سے ملے گا. یہ سافٹ ویئر اس کے دماغ میں پہلے سے انسٹال ہو گئے, کروڑوں اربوں سال میں نہیں, صرف 9 مہینے میں. سمجھ رہے ہو, 9 مہینے میں دماغ تیار ہوا ہے اس کا, اور اس کو پتا ہے یہاں سے دودھ ملے گا ماں کی. اور کمال کی بات ہے, جس روٹی سے بچہ بن رہا تھا اب اسی روٹی سے دودھ بننا شروع اور ماں کی چھاتیوں میں پہنچنا شروع. نہ یہ کام پہلے ہوا نہ بعد میں, ایگزیکٹ ٹائم پہ ہوا یہ کام. اللہ کہتا ہے جو سائنسدان جو لمس یونیورسٹی کا پروفیسر یا کراچی یونیورسٹی کا پروفیسر اس طرح کی بکواس کرے نا کہ ہم خود بخود پیدا ہوئے ہیں, اللہ کہتے ہیں اس کو بتا دو کہ قل الذی فطرکم, وہ کہتے ہیں نا من یعیدنا, کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا, تو اس کو بتا دو الذی فطرکم اول مرہ, جس نے تمہیں اس طرح سے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی دوبارہ زندہ کرے گا. سمجھ میں آ رہی ہے کھوپڑی شریف میں بات؟ نہیں آ رہی تو قرآن کہتا ہے انہ لحسرۃ علی الکافرین, قیامت میں تمہارے اچھوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گی. اب کرنا کیا ہے میرے بھائی, سمجھ کے کرنا یہ کہ حساب و کتاب ہوگا, لہذا اس امتحان کی تیاری کرو جو اللہ نے ہمیں دی ہے. کچھ چیزیں لازم کر دیں, کچھ اللیگل کر دیں. زنا لیگل ہے یا اللیگل ہے؟ گرل فرینڈ لیگل ہے یا اللیگل ہے؟ رکھ لو گرل فرینڈ 10 رکھ لو, اللہ نہیں چھوڑے گا. اگر زنا کی ذرا سی اس اللہ کے ہاں گنجائش ہوتی تو یوسف علیہ السلام معذور ہوتے پھر, کیونکہ اجنبی کنٹری میں انتہائی خوبصورت عورت دروازہ بند کر کے زنا کی دعوت دے رہی ہے. پیغمبروں میں مردوں 40 مردوں کے برابر قوت ہوتی ہے, دروازہ بند کر کے زنا کی دعوت دے رہی ہے. یوسف علیہ السلام کہہ سکتے تھے میں تو یہاں تنہائی کا شکار ہوں, کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہے, اور اگر میں نے زنا نہیں کیا تو الٹا یہ الزام لگا کے جیل بھجوا دے گی, میں تو معذور بھی ہوں, جیل جانے سے تو ڈرتا ہوں, اب میں ایکچولی کیا ہوں, معذور. نا یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا, وہ ہے وہ مجھ سے سوال پوچھے گا, اور دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ مجھے جیل زیادہ محبوب ہے. کس سے؟ اس برائی سے جس کی طرف یہ دعوت دینے. احب الیہ, آج آپ زنا نہ کرو جیل نہیں ہو جائے گی آپ کو. یوسف علیہ السلام نے بدکاری سے اپنے آپ کو بچایا, کئی سال جیل کی کوٹریوں میں پڑے رہے. پھر بھی آپ زنا کر رہے ہو یار, پھر بھی کیا کر رہے ہو, لڑکیوں سے دوستیاں لگا رہے ہو, تو یہ گلے پڑ جائیں گی. کب؟ یہ لمس یونیورسٹی این ای ڈی یونیورسٹی کے ٹاپک نہیں ہے, یہ آپ کو یونیورسٹیوں اسکولوں میں نہیں پڑھایا, وہاں تو بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے. وہاں تو لمس میں آپ جاؤ, ایک لڑکی بیٹھی ہوگی آپ کو نمبر دے رہی ہوگی اپنا, کیونکہ اور ان کے لیے غلط نہیں, ان کا ٹاپک نہیں ہے نا. یہ غلط اس سینس میں تو ہے کہ خدا کے باغی بغاوت پھیلا رہے ہو آپ, اس سینس میں نہیں کہہ رہے بھائی ہم نے ایجوکیشن کے لیے, ہم کوئی خاندانی نظام کو بچانے کے لیے تھوڑی یہاں پہ. یہ تو اللہ کا, اللہ جانے, تو اللہ ان سے بھی پوچھ لے گا, آپ سے بھی پوچھ لے گا. اس لیے میرے بھائی پیغمبروں کی دعوت کو ہلکا بولو مت لو, اور پیغمبروں کے وارث علماء ہوتے ہیں, علماء کی ان باتوں کو ہلکا بولو نا مت لو. آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی, آپ کو داڑھی رکھنی پڑے گی, آپ کو سود سے بچنا پڑے گا, آپ کو یہ جو بلاک چین کا بزنس آج کل شروع ہوا ہے نا, یہ بالکل سارے علماء کے نزدیک ناجائز ہے. آپ کو بزنس سے پہلے پوچھنا پڑے گا حلال کیا ہے اور حرام. آپ کو صرف یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کا یونائٹڈ نیشن کیا کہتی ہے, آپ کا ملک کیا کہتا ہے, آپ کو پہلے دیکھنا پڑے گا اسلام کی تعلیمات اس بارے میں کیا ہے. یونائٹڈ نیشن کے یہاں سود حلال ہے, خدا کے یہاں سود حلال نہیں ہے. یونائٹڈ نیشن کہتی ہے اپنے ماں باپ گولڈ ہاؤس میں ڈال سکتے ہو بس, یونائٹڈ نیشن کہتی ہے اپنے ابا گولڈ ہاؤس میں ڈال سکتے ہو. اللہ کے رسول کہتا ہے وہ بڑھاپے میں اف کرنے کی بھی اجازت نہیں, گولڈ ہاؤس تو بہت دور کی بات ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ وقت کمپلیٹ ہو گیا, اس میں بہت ساری باتیں کرنے کی تھی. نماز کے بعد سوال جواب کا سیشن ہے تو اس میں 2-4 باتیں کروں گا انشاءاللہ. میں اذان کے فوراً بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.